میں اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے زعماء کرام، ان کے کارکنان کو یہاں اس پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، سیرک سیاستدان جناب قمر زمان قاہرہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ آنے والے مہمانان گرامی کو بھی ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، غازی ملت محروم زندہ باد، زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں غازی ملت کے، ملے خاموش ہیں، غازی ملت، غازی ملت، ان کے لگتے جی میں خالد ابراہیم صاحب محروم، خالد ابراہیم صاحب، آپ حاضرین مجلس زندہ باد، حسن ابراہیم صاحب، حسن ابراہیم صاحب، آج 24 اکتوبر اس تاریخ ساز دن کے موقع پر یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں بانی آزاد کشمیر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں انقلابی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ آج اس مقام پر ہم اپنے مہمان جناب قمر زمان قاہرہ صاحب اور آزاد کشمیر اسمبلی کے سپیکر جناب لطیف اکبر صاحب، سردار نجیب صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک نظریاتی سیاسی کارکن ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے کارکن ہے، اور قمر زمان قاہرہ صاحب کی سیاست کو، ان کی نظریاتی سوچ کو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا کارکن بھی بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ میں اب آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے سابق گورنر گلگت بلتستان، وفاقی وزیر امور کشمیر جناب محترم قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مہمان کا بھرپور استقبال کریں۔ جناب محترم قمر زمان قاہرہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان، قمر قاہرہ صاحب، قمر قاہرہ صاحب۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، سردار حسن ابراہیم صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف جماعتوں کے قائدین، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو بڑے صبر سے بیٹھ کے ہماری گزارشات سننے پہ اور اتنا شاندار پروگرام اس کا انعقاد کرنے پہ، حسن صاحب آپ کو بھی مبارک، آپ کے ساتھیوں کو بھی مبارک۔ میں ذاتی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس انتہائی اہم تقریب میں مجھے یہاں بطور مہمان بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے، اور جدوجہد آزادی کشمیر میرا موضوع بھی ہے، میرا مطالعہ بھی ہے، میری جماعت کی بنیاد بھی ہے۔ مجھے جب یہ ذمہ داری ملی تو 2 دفعہ میں بطور انچارج منسٹر کے بھی کشمیر کی مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا، تو کافی تاریخ میں نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور میں ویسے بھی سندھ یا بلوچستان کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو کشمیر کا ہمسایہ ہوں، گجرات کا ہوں، تو گجرات اور کشمیر تو ملک کا ہے، تو ہم ایک دوسرے کی تاریخ سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن آج بہت ساری باتیں نہیں سننے کا موقع ملا۔ عالم فاضل لوگوں کے پاس جب آتے ہیں تو ان سے باتیں سن کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں تو بہت باتیں ہو گئیں، صرف اتنی گزارش کروں گا، آزادی کشمیر آپ کا بھی خواب ہے، پاکستان کا بھی خواب ہے۔ اگر پاکستان کے قائد نے کہا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی، تو پھر پاکستان کی آزادی آج تک مکمل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم مکمل آزاد ہو گئے ہیں اور آپ نہیں۔ ہم آج بھی اس نعرے پہ، اس دعوے پہ، اس وعدے پہ قائم ہیں۔ اور قوموں کی تاریخ میں یہ دہائیاں کوئی لمبے ٹائم نہیں ہوتے۔ آزادی ہند یا تقسیم ہند، اس میں جو ملک بننے کا وقت تھا، پاکستان بنا، ہندوستان بنا، یہ تھوڑی لمبی تاریخ تھی، تھوڑی تحریک کے بعد یہ ملک آزاد ہو گئے، ورنہ قوموں کی تاریخ میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور غلامی سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ کے آبا نے بھی بڑی محنت کر کے اس موقع پہ آپ کو آزاد کرا لیا، لیکن آپ کا ایک بڑا حصہ آج بھی، میرا ایک بڑا حصہ آج بھی اس قید میں ہے، اس اذیت میں ہے، اور وہ اس کے ثمرات پوری طرح انجوائے نہیں کر سکا۔ آپ قید میں ہو اور آپ کو سارے جہان کی سہولتیں دے دی جائیں، تو وہ قید کا بدل نہیں، آزادی کا بدل نہیں ہوتی۔ آج ہمارے وہ بھائی بہنیں جس اذیت سے گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا پورا اندازہ نہیں ہے۔ ہم سارے کہتے ہیں نا کہ ہم آزادی کشمیر کی جنگ لڑیں گے۔ پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ تنازع کیا ہے؟ کیا ایشو ہے؟ کیا ہم ہندوستان سے زمین مانگتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں؟ ہمارا ان سے کیا تنازع ہے؟ ہمارا ان سے تنازع ہے کہ کشمیر کا مسئلہ منصفانہ طریقے سے، جو تمہارے بزرگوں نے، جو تمہارے قائدین نے، جو تمہارے وزیر اعظم نے، جو تمہارے بابا قوم نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا کر دو۔ ہم اس سے صرف اس وعدے کی تکمیل کی بات کرتے ہیں، اور وہ رائے شماری کا وعدہ، وہ کشمیر کی آزادی کا وعدہ، وہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق دینے کا وعدہ ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا۔ یہ حقیقت، ہمیں ان کے ان وعدوں کو، ان کی باتوں کو بھی یاد کراتے رہنا چاہیے۔ اور کشمیر کے اندر ہونے والی جتنی ایٹروسٹیز، جتنے ظلم ہیں، ان مظالم کے اوپر صرف مسلمانوں کا نام نہ لیا کرو۔ وہ صرف مسلمانوں کے اوپر ہونے والا ظلم نہیں ہے، وہ انسانوں کے اوپر ہونے والا ظلم ہے۔ اس کو انسانیت کا مقدمہ بنا کے پیش کیا، یہ زیادہ طاقتور ہے۔ ورنہ ہمارے خلاف باعث بھی ہیں دنیا کی، اور آج ویسے بھی دنیا میں ہم مسلمان کوئی اچھی تصویر نہیں ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، کوئی جذبات میں غلط بات کہہ جاؤں تو معاف کر دینا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسرائیل کی یہودی ماں صدیاں اپنے بچے کو لوریاں دیتی رہی، صدیاں، کہ تیرا دیش فلسطین ہے، تیرا وطن وہ ہے، تم نے وہاں جانا ہے۔ وہ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے، دنیا بھر کی ہر یہودی ماں اپنے بچے کو لوریاں دیتی تھی۔ آج کشمیر کی ہر ماں اپنے بچے کو لوریاں دے رہی ہے۔ آج وہ ٹھیک ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ آج تاریخ کے سب سے بڑے مظالم کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنا منزل اچیو کرنے میں، وہ اپنا وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، صدیوں کی تاریخ کے بعد۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم کشمیر کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، کوئی قربانیاں نہیں دے رہے ہیں۔ کشمیر کے لوگوں نے اگر اپنی آزادی کی اس تڑپ کو قائم رکھا ہے، دنیا میں اگر اپنا علم زندہ رکھا ہے، اپنی آزادی کی شمع کو روشن رکھا ہے، تو وہ اپنے خون سے رکھا ہے اور اپنی عصمتوں کی قربانیاں دے کے رکھا ہے۔ میری اور آپ کی قربانیوں کی بابت وہ مقدمہ قائم نہیں ہے، ہمارے آبا کی قربانیوں کی بدولت ضرور ہے، انہوں نے وہ مقدمہ ضرور رکھا تھا۔ اور میرے ساتھیوں، یہ بھی یاد رکھیں، صرف نعرے مارنے سے کام نہیں چل جاتا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم جذباتی باتیں کرتے ہیں، کوئی مذہب کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، کوئی سیاست کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، کوئی لسانیت کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے۔ نہ قومیں صرف لڑائیوں سے آزاد ہوتی ہیں، نہ گھر بے اتفاقی اور بے اصولی سے قائم رہتے ہیں، نہ قومیں اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے اپنے عہد کے دور میں، اپنے اپنے عہدوں میں حالات کے مطابق وہ ہتھیار اپنے ہاتھوں میں پکڑنا ہے جو کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔
صرف دعائیں مانگنے سے دنیا میں کامیابی تاریخ میں کسی قوم کو نہیں ملی، دنیا کی کسی قوم کو۔ ہمارے ہاں آج کل ہم صرف دعاؤں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ سے دعائیں مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے آگے عمل کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، اور اس کے پیچھے پیچھے تمہاری دعائیں ہوں گی تو قبول ہو جائیں گی۔ ورنہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے، یار ہر سال 20-30 لاکھ تو خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوتے ہیں نا حج کے موقع پہ، اس کے علاوہ کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں عمرہ کرنے، اس گھر میں جا کے دعائیں نہیں مانگتے ہو، قبول ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ دعا میں تو کمی نہیں ہے نا، اس گھر میں قبولیت بھی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو پھر اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے نا، کیا کمی ہے؟ آج دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی قید نہیں رکھ سکتا۔ او بھائی، کیا دنیا میں جینے کے انداز آ گئے ہیں؟ وہ ہتھیار اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہیں جو آزادی کے لیے ضروری ہیں؟ اگر تو وہ ہتھیار تمہارے پاس ہیں تو پھر تمہاری آزادی تمہیں مل جائے گی، ورنہ مانگنے سے آزادیاں نہیں ملا کرتی۔ بھکاریوں کو تو لوگ پیسے نہیں دیتے، اور آج کیا حالت ہے؟ آج ہم توقع کر رہے ہیں کہ عالم ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوتا، امریکہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا، فلاں ملک کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ جو خود اپنے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں وہ کون سا مسلمان ملک ہے جو دنیا میں مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمارا سچا ہے، خدا رسول ہمارا سچا ہے، کتاب ہماری سچی ہے، راہ ہمارا سچا ہے، لیکن دنیا میں کوئی مسلمان ملک ہے جس کو ہم تمثیل کے طور پہ کہہ سکیں کہ ہم نے دنیا میں ایسا ملک بنانے ہیں؟ ایک نہیں ہے، ایک ادارہ نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نے اسکینڈینیویا بنانا ہے پاکستان، ہم نے جاپان بنانا ہے ملک کو، ہم نے امریکہ جیسا ملک بنانا ہے، ہم ویسٹرن ڈیموکریسیز کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دین کے مطابق ایک ملک، ایک معاشرہ، ایک سماج تشکیل نہیں دے پائے۔ یہ کسی اور کا قصور تو نہیں ہے نا، اپنے اندر جھانکو نا یار، کسی کو گالیاں دینے سے کام چل جائے گا؟ اپنے اندر دیکھو، ہمارے اندر تباہیاں، بربادیاں ہیں، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں کا راستہ ہی بہترین راستہ ہے۔ لیکن میرے ساتھیوں یہ یاد رکھو، میرے بھائی نے کہا کہ میرے قائد نے ایٹم بم بنایا تھا، اور ایٹم ہمارے دفاع کی ضمانت ہے اور ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ کوئی ضمانت نہیں ہے ایٹم بم۔ روس کے ساتھ بے شمار ایٹم بم تھے، دنیا کے سب سے زیادہ ایٹم بم تھے، نہیں بچ سکا تھا۔ جب وہ اپنے اصولوں سے ہٹا تھا نہیں بچ سکا تھا۔ ہاں، دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، آج بھی ایک بڑی طاقت ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ ہم نے تو بم بھی ادھار کا بنایا ہوا ہے بھائی، وہ علم ہم نے ان سے لیا تھا، وہ مشینیں ہم نے ان سے لی تھی۔ آج ہماری لیبارٹریاں اگر ختم کر دی جائیں تو ہم وہ مشینیں بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ جب ہم وہ مشینیں بنانے کے قابل ہوں گے، جب وہ ٹیکنالوجی پیدا کرنے کے قابل ہوں گے، پھر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکو گے۔ کیا وہ آج دنیا میں ہم بھکاریوں کی طرح صبح اٹھتے، جو وزیر اعظم ہمارے ملک کا آتا ہے دنیا میں پیسے مانگنے جا رہا ہوں، کبھی سعودی عرب سے پیسے مانگتا ہے، کبھی دبئی سے پیسے مانگتا ہے، کبھی ورلڈ بینک سے، کبھی IMF سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہماری اکانومی نہیں ہے اس پوزیشن میں۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا پروپیگنڈا یہ ہے کہ سارے سیاستدان کھا گئے ہیں، وہ سیاستدان تو اس ملک کو ہمیشہ مستحکم کر کے جاتے ہیں، اور بہت سارے اخبار آئے، ہم اصول چھوڑے بیٹھے، ہم وہ راہ چھوڑے بیٹھے، ہم انفرادی رویوں کے شکار ہو گئے، ہم قومی اور اجتماعی رویوں کے شکار نہیں رہے۔ اور مولانا سے بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو ہماری قومیتیں ہیں یہ بھی ہماری شناخت ہے، مذہب ہماری بہت بڑی شناخت ہے، لیکن اگر مذہب کی شناخت پہ سارے ملک اکٹھے ہو جاتے تو آج دنیا کے مسلمان ملکوں کے درمیان سرحدیں نہ ہوتی، پھر ایک ملک ہوتا۔ تو وہ بھی ایک شناخت ہے، ہماری قومیتیں بھی ایک شناخت ہیں، ان قومیتوں کی شناخت پہ بھی فخر ہے۔ مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ بھی فخر ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ بھی فخر ہے، اپنے پنجابی ہونے پہ بھی فخر ہے، اور جب میں پنجاب میں کھڑا ہوتا ہوں گجراتی ہونے پہ فخر ہے، گجرات میں کھڑا ہوتا ہوں لالے موسیٰ والا کا ہونے کی میری وہ شناخت ہے، لالے موسیٰ میں میرا گاؤں، میرا محلہ میری شناخت ہے۔ ان شناختوں سے میں الگ نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے اس کو منفی طور پہ استعمال کرتا۔ آج تو دیکھیں تو صحیح، دنیا میں کامیابی کی دلیلیں کیا ہیں؟
ہم ابھی میرے ساتھی بڑی درست باتوں کی طرف نقی صاحب نے بھی اور باقی دوستوں نے اشارہ کیا کہ آج سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہمیں بہکا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے۔ یہ بات درست ہے، سوشل میڈیا نے ہمارے فائبر کو خراب کیا۔ دنیا میں جب ترقی ہوتی تھی نا سائنٹیفک، تو پہلے معاشرے اس کے تیار ہوتے تھے اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ مشین بنی تھی تو پہلے مشین بنانے والوں نے استعمال کی تھی، گاڑی بنی تھی تو پہلے گاڑی بنانے والوں نے استعمال کی تھی، وہ سوسائٹی پہلے اس کے لیے تیار ہو گئی تھی، پھر انہوں نے یہ مشینیں بنا کے چیزوں کو چلایا تھا۔ ہم نے جب ان سے مستعار لی تو ہم سے صحیح نہیں چلی۔ اسی طرح ہم نے اپنا نظام کھڑا نہیں کیا، ہم نے ان سے نظام مستعار لیا ہے۔ آج جمہوریت کون کی ہے یار؟ یہ جو علم ہم جمہوریت کا لے کے درس دیتے ہیں کہ ہم جمہوریت قائم کریں گے، یہ کس نے دی تھی ہمیں؟ یہ انہی کی جمہوریت ہے نا، انہی کا اسلوب ہے نا۔ ہم نے تو ان کا اسلوب ہی نہیں اڈاپٹ کیا، اپنا تو کیا کرتے ہیں۔ اصل اصول ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر چلنے کو تیار نہیں ہو۔ سو اس وقت سوشل میڈیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سے بڑی بلا آ رہی ہے، آ گئی ہے بلکہ، اور ابھی اس نے چند سالوں میں اتنے بڑے طوفان پیدا کر رہے ہیں۔ ہم تو ان چیلنجز کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کو یہ قوم پرستی کے نام پہ نیگیٹو نیرو نیشنلزم پڑھا رہے ہیں۔ ابھی جو اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے طوفان پیدا کرنے ہیں، وہ تو مذہبی مرافرتیں پھیلائیں گے، وہ تو ہماری قومیتی کو چیلنج کریں گے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں پھیریں گے۔ اور اس کا مقابلہ دعائیں مانگنے سے اور گالیاں دینے سے نہیں ہونا، اس کا مقابلہ علم حاصل کرنے سے ہونا ہے، وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے ہونا ہے۔ آج بھی ہم علم سے اتنے ہی دور ہیں، ہم یونیورسٹیوں میں طالب علموں کو ڈگریاں دے رہے ہیں۔ پوچھو ان طالب علموں سے، غور کریں اپنے آپ کو، یا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، کیا ہمارے پی ایچ ڈیز اور ہمارے ایم فل اور ایم ایز اس قابل ہیں؟ کیا کبھی ہم نے کوئی علم ایجاد کیا ہے، کوئی مشین بنائی ہے، کوئی سائنس پیدا کی ہے؟ جب ہمارے آبا سائنسدان تھے، جب وہ علم والے تھے، تو دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی، راج تھا، دنیا ہم سے سبق لیتی تھی۔ اس وقت یورپ دار کے جس میں تاریخ دور تھا ان کا، وہ ہم سے سیکھ کے روشن خیالی میں روشن ہو گئے ہیں، ہم تاریخی میں جا گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کرے گا، کوئی مسیح آئے گا، اٹھے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رستہ دیا ہے اس پہ چلو گے تو کامیابی تمہارا رستہ ہوگی۔ اور میرے ساتھیوں، کامیابی کی دلیل صرف دنیا میں علم ہے۔ علم سائنس کا بھی ہے، علم معاش کا بھی ہے، معاشرت کا بھی ہے۔ آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کدھر نکل گیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں مزید آپ سے بات کا وقت ہوں، میرے بچے بچیاں بھی بیٹھے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہمیں دنیا نے دکھایا، دنیا نے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو یورپ آج بڑا مہذب ہے، یہ جو امریکہ آج بڑا مہذب ہے، یہ جو آج سارے، یہ دنیا میں باربرز تھے، دہشت گرد تھے، چور تھے، لٹیرے تھے، یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کی برادریاں تھیں، یہ ڈاکو تھے دنیا کے، جہالت کے مارے ہوئے لوگ تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی کس نے مارے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائیوں نے مارے ہیں، مسلمانوں نے نہیں مارے۔ ایک دنیا کی عالمی جنگ جو ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں سب سے زیادہ عیسائی، وہ تو کسی مسلمان ملک کے خلاف نہیں تھی، وہ تو عیسائیوں سے لڑ رہے تھے۔ تو ہمیں تھوڑی سی تاریخ کو کھلی آنکھوں سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں نے زیادہ مارے ہیں، عیسائیوں نے کم مارے ہیں، ان کی جنگوں میں کم لڑے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ کے مرے ہیں۔ یہ بھی ہماری تاریخ ہے، بدنما تاریخ ہے۔ لیکن یورپ والوں نے وہ تاریخ اپنی سے سبق سیکھ لیا، انہوں نے کھلی آنکھوں سے اپنی غلطیوں کا اقرار کیا، اپنی کمزوریوں کا اقرار کیا۔ جب ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہم اپنی غلطیوں سے آگاہ ہو جائیں گے، پتہ چلے گا کہ کون سا قدم غلط اٹھایا ہے، پھر ہم اپنی تصحیح کریں گے، پھر ہم اپنی اصلاح کریں گے، تبھی بہتری کی طرف چل پائیں گے۔ اور اگر غلطی نہیں مانیں گے تو بہتری کا تو کوئی راستہ نہیں ہے نا بھائی۔ اسلام آباد جانا ہو تو یہ سڑک پکڑ کے منہ اسلام آباد کی طرف کرو گے، پیدل چلو گے، سائیکل پہ جاؤ گے، گاڑی پہ بیٹھو گے، گھوڑے پہ بیٹھو گے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 20 دن بعد اسلام آباد پہنچ جاؤ گے۔
اگر منہ اس طرف کر لیا ساری زندگی سفر کرتے رہو گے، پہاڑ اور سب کچھ کراس کر جاؤ گے، اسلام آباد نہیں پہنچو گے۔ اسلام آباد پہنچنے کے لیے ادھر منہ رخ کرنا، ادھر سفر کرنا، ارادہ باندھنا ضروری ہے۔ ہمارے ارادے نہیں ہیں، صرف نعرے ہیں، اور ہم سارے ہیں، سارے اس کا شکار ہیں، کوئی ایک بچا ہوا نہیں۔ میں آپ سے زیادہ بڑا گنہگار ہوں۔ دنیا نے علم حاصل کیا، سائنس پیدا کی، مشینیں بنائیں، دنیا سے بہت ساری خرابیاں دور کی، اپنے لیے حکمرانی کے نئے اصول، نئے ضابطے، نئے طریقے قائم کیے، جس کو آج جمہوریت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے نظام قائم کیے، ہم نظام ان جیسا بنانا چاہتے ہیں، اپنا کریٹ نہیں کر رہے، انہوں نے اپنا بنایا، انہوں نے 200 300 400 سال کی تاریخ میں لڑ کے بنایا۔ آج وہ قومیں جو 400 500 سال پہلے برادریوں میں، قبیلوں میں، مسلک میں سب سے زیادہ مذہبی لڑائی عیسائیت میں ہوئی ہے، سب سے زیادہ فرقہ وارانہ قتل و غارت عیسائیوں کے پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس میں ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی منافرت کی لڑائی وہاں لڑی گئی۔ پھر وقت آیا، انہوں نے سمجھ آ گئی کہ یہ لڑائیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ ہم آج بھی سنی اور شیعہ فلاں میں تقسیم ہو رہے ہیں اور مزید تقسیم ہو رہے ہیں، اور اسی کو ہم اپنی شراب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آج سے سینکڑوں سال پہلے اس معاملے کو ختم کر لیا، انہوں نے برادریاں ختم کر دی، قبیلے ختم کر دیے، مسلک کے اوپر سیاست کرنی ختم کر دی، علم کی بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد پہ آگے بڑھے، اور آج دنیا کے حاکم ہیں، اور ہم دنیا میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں، ان سے مشینیں لینا چاہتے ہیں، ان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو تو پولیو کے ٹیکے وہ لگواتے ہیں یار۔ تو یہ کہتے رہے کہ جی نہیں، کسی کو حق ہے جی کہ جو بندہ بات کرتا ہے اس کو کہیں، بالکل سامنے آگے کرے، مجھے وہ سوال کرے، اس کا حق ہے۔ میں تو پہلے کہتا ہوں، میں کشمیر کے اوپر واپس آ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں کشمیر کے اوپر واپس آتا، آپ تشریف رکھیے جی، اب میں کشمیر کے اوپر واپس آتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرا رستہ ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کا اپنا۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کتاب دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ رستہ دیا۔ یہ ہمارے ساتھی آج کل کہتے ہیں نا مدینے کی ریاست، تو میں اس وقت ان کو کہتا تھا کہ مدینے کی ریاست بہت ابتدائی سی ریاست تھی، وہ ریاست کے پراپر خد و خال نہیں تھے۔ ریاست اس دن تشکیل پائی تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ وہ پنجاب کی میں مثال دے کے اکثر کہتا ہوں کہ پنجاب راوی سے پہلے سارا پنجاب فتح کر لو، لاہور پہ جھنڈا نہ لگے تو فاتح پنجاب نہیں ہوتا۔ فاتح پنجاب وہی ہے جس کا جھنڈا، اور فاتح ہند وہی ہوتا تھا جس کا دلی پہ جھنڈا لگتا تھا۔ مسلمان اس دن فاتح بنے تھے عرب کے، جس دن مکہ فتح ہوا تھا، اور مسلم ریاست کی اس دن تشکیل شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، ایک ہی حج کیا، اور اس حج کے موقع پر آپ نے ایک خطبہ دیا۔ مسلمانوں وہ خطبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ساری دنیا کی ترقی کو وہ خطبہ ایک طرف رکھ لو، دنیا کی ترقی کے رستے ایک طرف رکھ لو، تمہیں وہ خطبے پہ چلتے نظر آئیں گے، اور اپنے آپ کو دیکھ لینا تم خطبے سے بھاگتے ہوئے نظر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے میں، اور میری گزارش ہوگی علماء سے اس پہ تحقیق کریں اور یہی اس قوم کو پڑھائیں۔ اس خطبے میں حجۃ الوداع کا خطبہ، اللہ کے رسول اپنا آخری خطبہ فرما رہے ہیں، اور اس خطبے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے حج پہ میری آپ کی ملاقات نہ ہو، یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اور اگر ایسا خدا نخواستہ ہو گیا تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری تمہاری سنت، اس کی طرف رجوع کر لینا، تم بقا پا جاؤ۔ اس کے علاوہ اس پورے خطبے کے اندر کسی ایک عبادت کا ذکر نہیں، عبادت کا ذکر نہیں، اس لیے نہیں کہ عبادت اہم نہیں ہے، وہ فریضے ہیں، وہ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا، اس لیے کہ قرآن نازل ہو چکا تھا، سنت قائم ہو چکی تھی، جس کے اوپر چل کے ہم نے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی پانی ہے، وہ رستے طے ہو چکے تھے، اللہ کا کلام نازل ہو چکا تھا۔ اس دن کھڑے ہو کے آپ نے بتایا مسلمانوں کو کہ اب تم نے جو حکومت اور ریاست بنانی ہے وہ کیسی ہونی ہے، وہ کس طرح کی ریاست ہونی ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد، اور وہ سارے پوائنٹ اس طرح لکھے گئے، ایسا ہی ہے نا جی، آج کے بعد
اسلام اس سے پہلے آ چکا تھا، مدینے پہلے فتح ہو چکا تھا، مدینے میں ایک نظم قائم ہو چکا تھا، لیکن اس دن فرماتے ہیں مکہ میں کھڑے ہو کے آخری حج کے خطبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے بعد سود حرام ہے، آج کے بعد قتل و غارت بند کرو. پہلا پوائنٹ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد خون معاف کرو، قتل و غارت بند کرو. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں میری بکری کسی نے کھول لی تو میں جا کے اپنی بکری خود اس سے لوں گا، خود لڑوں گا. میرا کوئی قتل ہو گیا تو میرا قبیلہ دوسرے قبیلے سے بدلہ لے گا. اپنے بدلے خود قبیلے لیتے تھے. ریاست کا نظم نہیں تھا. یہ عرب کے سب داستان یہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم نے بدلے نہیں لینے، اور فرمایا میں اپنے چچا کا قتل معاف کرتا ہوں، خون ان کا معاف کرتا ہوں. اپنے گھر سے سب کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ اب تم نے بدلے نہیں لینے. اب کیا ہوگا؟ اب کیونکہ ریاست بن گئی ہے، اب اپنے شکایت FIR ریاست کے پاس دینی ہے. تم شکایت کرو گے، ریاست اس کا بدلہ لے گی، ریاست اس کو سزا دے گی. تو قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ سارا نظم قائم ہونا ہے. لہٰذا تم اپنے بدلے نہیں لو گے، اپنے قبائلی رویے بدلو گے. یہ تھا رول آف لا، یہ تھا دنیا میں نظم. دوسرا آپ کا حکم، اس میں دوسرا جو پوائنٹ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا آج کے بعد سود حرام ہے. حالانکہ سود کا تو پہلے قرآن میں ذکر آ چکا، حکم آ چکا. میں سود معاف کرتا ہوں، ہاں آپس میں اصل در لے لو، اصل در جو کسی کا ہے وہ اپنا لے دے کر لو، لیکن سود نہیں ہوگا. یہ رہتی دنیا تک معیشت کیسے چلے گی، انڈسٹریاں کیسے ہوں گی، سائنس کیسے آگے چلے گی، مشینیں بنیں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. سو دنیا میں نئی نئی ترقیاں ہوں گی، کاروبار کے رنگ بدلتے رہیں گے. صرف ایک حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ہے کہ سود، یعنی اسلام کی معیشت، مسلمانوں کے معاشرے کی معیشت سودی نہیں ہوگی، غیر سودی نظام پہ ہوگی. صرف ایک حکم ہے، باقی تم آزاد، جائز کاروبار کرو، آزاد. یہ ہے آپ کی معیشت. اور تیسرا حکم وہ ہے معاشرت کا، کہ وہ کیسا معاشرہ تشکیل دینا ہے. ایسا معاشرہ جس میں مسلمان آسانی کے ساتھ اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے رسول کی سنت پہ اور اللہ کے حکم پہ جینا چاہیں تو آسانیاں پیدا ہوں ان کے لیے، مشکل نہ ہو. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا اب جو معاشرہ قائم کرنا ہے، مسلمانوں نے جو اجتماعی معاشرہ قائم کرنا ہے، کن کو کہہ رہے ہیں؟ عرب کے بدوؤں کو، وہ قبیلے والوں کو جو کہتے تھے کہ وہاں بھی کرنا حق ہے، کہ نہیں جناب یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ صحیح لوگوں کا فیصلہ نہیں کرو گے، صحیح بندوں کا چناؤ نہیں کرو گے، ان کے کردار دیکھ کے نہیں بھیجو گے، تو کیا کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جا کے یہ فلاں لیڈر جو اسمبلی میں گیا تھا، اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ان لوگوں کو اچھے فیصلے کرنے چاہیے. وہ بھائی اسمبلیوں میں اچھے لوگ بھیجے تھے برادریوں پہ، قبیلوں پہ، اپنے اپنے مفادات پہ. تو کیا ان کے دماغوں میں کوئی چپ لگی ہے؟ کمپیوٹر ہیں کہ اسمبلی میں جائے گا ایک بندہ منتخب ہو کے، یہاں وہ چوری بھی کرتا ہے، بدماش بھی ہے، سب کچھ ہے، قبضہ گروپ سب جو بھی اس پہ کردار ہے، یا وہ علم والا نہیں ہے، جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے. اسمبلی میں جا کے اس کے دماغ میں چپ چینج کر دیں گے، اس کا پروگرام بدل جائے گا کہ وہ اچانک ٹھیک ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا. بھائی ایک طریقہ ہے اس کا چناؤ ٹھیک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کا چناؤ ٹھیک کرو اور پھر اس کے اوپر احتساب والی نظر رکھو. یہ مت سوچو کہ اس کو احتساب والے آگے پکڑیں گے، اس کو نیب والے پکڑیں گے، اس کو FIR پکڑے گی. نہیں، مجھے ایک سیاستدان کے طور پہ نہ نیب سے ڈر لگتا ہے، نہ سپریم کورٹ سے لگتا ہے، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. اگر میں نے کوئی 2 نمبریاں کر کے پیسے بنائے ہوئے ہیں تو میں بڑے وکیل کھڑے کر لوں گا، احتجاج کرا لوں گا، رولا ڈلوا لوں گا، بدقسمتی سے جج خرید لوں گا. مجھے ڈر لگتا ہے اپنے حلقے کے لوگوں سے کہ یار اگر میں نے کوئی غلط کام کیا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اگلی دفعہ ووٹ نہیں دیں گے. جس دن مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ لوگوں نے میرا کردار دیکھ کے مجھے ووٹ دینے ہیں، اس دن یہ سیاستدان بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اس دن بیوروکریٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے پہلے تو ہم بڑے آسانی سے بہانے بناتے ہیں. مجھ سے پوچھے کہ میں کہوں گا جی میں کیا کروں، اور میں کی کرا جی، وہ لوگ مجبور کر دینے، میں تھانے جا کے چور بھی چھڑانا جی، میں سفارشاں بھی کرنا جی، میں ذیلی بھرتیاں بھی کرانا جی، میں کی کرا جی، میں ووٹ لینا. کیونکہ اور آپ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سفارشیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مرضی کی نوکریاں لیتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جھوٹوں کو چھڑواتے ہیں کہ نہیں چھڑواتے؟ اور پھر کون سے انصاف کی باتیں کرتے ہو یار؟
ان سے کہتے ہو کہ سب انسان یہ ایک دم بڑا ٹھیک ہو جائے, یہ بھی آپ جیسے, میں بھی آپ جیسا. آؤ یہ یاد کریں کہ ہم حد ممکن, مکمل سچ تو اللہ ہی بلوائے تو بلوائے, وہ کلندروں کا کام ہوتا ہے, حد ممکن جتنا ممکن ہو سکے اتنے اپنے آپ کو سچائی کی طرف لے کے آئیں, بہتر چناؤ کریں, اپنے بچوں کو دنیا کی بہتر تعلیم دینے کی کوشش کریں. گھر کچے ہوئے تو خیر ہے, میری اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے, ہمارے گھر اگر گردے ہوئے تو کام چل جائے گا, گھر کچے ہوئے تو ٹھیک رہ لیں گے, گاڑی چھوٹی ہوئی تو گزارا ہو جائے گا, بچے پڑھ نہ سکے, وہ دنیا کا بہتر علم حاصل نہ کر سکے, صرف یہی ہوا کہ اس کو میٹرک کا فکر کرانا ہے اور اس کو پی این بھرتی کرانا ہے. ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا یہاں پہ اسکول نہیں, تو میں ہنس رہا تھا کیپٹن اکبر صاحب سے کہ آپ کے ہاں اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ایکویشن ہے نا, یعنی کل جو ایک استاد کے حصے میں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ 20 سے کم ہیں, 16 ہے یا 17 ہے یا 18 اتنے. پنجاب میں ایک ٹیچر کے حصے میں 50 اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہمارے پاس آپ سے کم اسکول ہیں. میرے حلقے میں بڑا کام ہوا, میں اپنی گورنمنٹ میں بھی پچھلی بڑے کام کرا, سڑکیں بنوائی, اسکول بنوائے, سب. لیکن آپ جا کے دیکھیں آپ کے حلقے کی سڑکیں مجھ سے, میرے حلقے سے بہتر ہیں. آج بھی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں والے حلقے ہیں, لیکن وہاں بھی کام ہو رہا ہے, اچھے ہو رہے ہیں. آپ کے ہاں تو بھائی میں 35-40 روپے یونٹ بجلی جلاتا ہوں, آپ 3 روپے کا یونٹ جلاتے ہو یار, پھر گلا, پھر کہتے ہو کہ یار یہ ہم پہ مسلط ہو گئے. تو گزارش یہ ہے, آخری گزارش, جدوجہد چھوٹی ہو یا لمبی, دشمن سے حقوق لینے ہو یا اپنے ملک کے اندر حقوق لینے ہو, باپ سے بھی پیسے لینے ہو نا تو بعض اوقات ضد کرنی پڑتی ہے نا. ہمیں اپنے معاشروں کے اندر جمہوری طور پہ بھی احتجاج کرنا, تحریکیں چلانی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اور اپنے مخالف کے خلاف بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جدوجہد کو امن کے راستے سے کرو, اپنے گھر کو اگر امن کا راستہ نہیں رکھو گے, جدوجہد کرو. ہم اس ملک کے اندر جمہوری حکومت کے لیے ایک طویل عرصے سے یہ کہتے ہیں کہ فوجی حکمرانی نہیں چلنی چاہیے. اب کیا ان کے خلاف بندوق اٹھائیں؟ وہ جدوجہد کرنی ہے. کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم کمپین کریں گے اور سب اچھا ہو جائے گا. یہ ہمارے کچھ نوجوان اٹھیں گے جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اپنے اداروں سے لڑتے نہیں ہیں. اداروں میں خامیاں ہوتی, وہ خامیاں عقلی فکری طور پہ پارٹی بنائی گئی تھی, اچانک سپونٹینیس نہیں بنی تھی, یا اچانک رجسٹر نہیں ہوئی. یہ بڑے لمبے مباحثے ہوئے تھے, اور اس کے کتابچہ ہے پورا, اس پہ کئی چیپٹر لکھے ہوئے. اس میں ایک کتابچہ ہے وائی نیو پارٹی, ایک نئی جماعت ہم کیوں بنا رہے ہیں. اس میں جہاں پہ انہوں نے باقی چیزیں لکھی کہ ہم اس ملک کے مزدوروں کو, کسانوں کو, بچوں کو, لوگوں کو ہم نے کیا کیا حقوق لے کے دینے ہیں, اس میں ایک پوائنٹ پہلا لکھا کہ کشمیر کی آزادی پاکستان کی آزادی کے لیے ضروری ہے, لہذا ہم کشمیر کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے, ہم نے کشمیر آزاد کرانا ہے. یہ شہید بھٹو نے پارٹی کے منصوبے میں, فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ میں لکھا ہے, تو میری بنیاد میں ہے. میں اچھا ہوا, برا ہوا, بھلا ہوا, کمزور ہوا, آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو. کوئی تلخ بات نکل گئی, کوئی گستاخی ہو گئی, کیونکہ میں کوئی دین کا عالم تو نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ.